لله والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من يعلم الصلاة وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کو منانے کے لیے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی زندگی اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے اختیار کو، اپنی چوائس کو صحیح کرے اور درست زندگی گزارے۔ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ رکھا ہے، نکاح رکھا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک بہترین نسل پروان چڑھے اور اس نسل کی صحیح تربیت کی جا سکے۔ تو اس کا کئی دن سے یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں، آگے بھی آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ایک بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کی وہ فکر کریں۔ اس سلسلے میں میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس کتاب کو میں تھوڑا تھوڑا پڑھ کر مختلف حصوں سے پڑھ کر میں آپ کو سناتا چلوں۔ اس میں ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بچے کو خود تنبیہ کرے، خود جو سزا دینا ہے دے، خود ڈانٹنا ہے ڈانٹے، خود پکڑنا ہے پکڑے، خود کوئی بات بولنا ہے خود بھی کوئی بات بولے۔ یہ نہ کہے کہ آنے دے تیرے ابا کو، میں بتاتی ہوں اور ان کو بولتی ہوں۔ ایسا کہنے سے بچہ ماں کو بے اثر سمجھ لیتا ہے اور ماں خود اپنی ہی باتوں کی وجہ سے بچے کی نظر میں بے اثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ خود کارروائی کرے۔ ابا کو بولتی ہوں، ہاں بولنا ہے تو بعد میں بولیں، لیکن خود نہ کر کے، خود سزا کچھ نہ دے کے صرف یہ بولنا کہ میں ابا کو بولتی ہوں، تو بچہ کہے گا جو بھی ہے ابا ہے، جس کا آڈر وہ نہیں ہے کر، جو چاہے کر۔ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے دل میں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ خود ہی تربیت کرے اور خود ہی اصلاح کرے۔ بچے کو مار کر یا تنبیہ کرنے کے بعد فوراً ہنسنا نہیں چاہیے، اس سے رعب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے بچوں کا نام لے کر یہ کہنا کہ فلاں جیسی حرکت مت کرو، یہ بھی مناسب نہیں، اس سے دوسرے برا مان جاتے ہیں۔ اگر کسی انعام کے وعدے پر کوئی کام بچے سے لو تو اس وعدے کو پورا ضرور کرو۔ بچوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے ہم کوئی وعدہ کریں کہ ہم یہ لا کر دیں گے یا یہ کھلائیں گے یا پلائیں گے، تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، اگرچہ دیر سویر ہو جائے لیکن بہرحال اس وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چارپائی پر جب کوئی بڑا بیٹھا ہو تو بچے سرہانے نہ بیٹھیں، نیز ماں باپ کو یا کسی بھی بڑے کو بچے تو یا تم نہ کہیں، آپ کے لفظ سے مخاطب کرنے کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح بچوں کو قبلے کی طرف تھوکنے اور پیشاب کرنے سے منع کرنا چاہیے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بھی روکنا چاہیے۔ ابھی تو بچہ ہی چھینا، چھوٹا ہی چھینا، اس وجہ سے بچوں کو ڈھیل نہیں دینا چاہیے۔ بچوں کو چھوٹے رہنے سے ہی ان کی تربیت کرنی چاہیے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کرنا چاہیے۔ بچے کو ہمیشہ احساس کمتری سے بچانا چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کے دل میں خوف و ہراس نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اس کو حوصلہ دیں، اس کو ہمت دیں
یہ کام ماں باپ کو کرنا چاہیے۔ بچوں کو گھر کا کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس میں غلطی یا نقصان کرنے پر ضرورت سے زائد تنبیہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اتنا کام نہ لو کہ اکتا جائے، نہ اتنا آرام طلب بناؤ کہ کسی کام کا نہ رہے۔ اسی طرح بچے کو محنت کا عادی بنانا چاہیے۔ زیادہ بناؤ سنگار اور سست اور کاہل رہنے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس بچے میں خاص طور پر لڑکے میں بہادری، سخاوت یعنی دینے کا مزاج، لینے کا مزاج نہیں بلکہ دینے کا مزاج، اور دلیری، دوسروں پر محبت کرنا، دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں پر شفقت کرنا، یہ جذبات بچوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ان کو احادیث سنانا چاہیے کہ بیٹے تم اگر دوسروں پر رحم کرو گے اللہ بھی تم پر رحم کریں گے، تم دوسرے کو دو گے اللہ تمہیں دیں گے۔ اس طریقے سے بچوں کے اندر جذبات کو پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے ہاتھ سے دوسرے بچوں کو کھانے کی چیز دلانا چاہیے۔ اپنے بچے سے دوسرے کو دلانا چاہیے کوئی چیز، کھانے کی چیز بول تو اچھی چیز جو صحت والی چیز ہے، بیکار چیز نہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ چیزیں لا کے دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں دینے والے بھی پچھتاتے ہیں، لینے والے بھی پچھتاتے ہیں۔ تو صحت کو بگاڑنے والی چیزیں نہیں بلکہ صحت کو اچھی کرنے والی چیزیں کوئی دلانا چاہیے۔ بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی پیسے ہوں، چاہے وہ ماں باپ نے دیے ہوں یا رشتہ داروں یا مہمانوں نے دیے ہوں، وہ پیسے بچے اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ ماں باپ پر بھروسہ کر کے ان کے پاس رکھیں، اور ماں باپ ان کے پیسوں کو ہڑپ نہ کریں، ورنہ پھر بچے اپنے پیسے کبھی ان کے پاس نہیں رکھیں گے۔ ماں باپ بچوں کو کے پاس پیسے نہ رکھیں، ان کے پاس کوئی بھی پیسے آئیں تو فوری ماں باپ ترغیب دے کر ان کے پیسے کسی محفوظ جگہ پر ان کو بتا کر رکھ دیں کہ یہ محفوظ ہے، یہ لاکر ہے، اس میں آپ کے پیسے ہیں، اتنے ہیں، آپ کو کچھ ضرورت ہو تو بولیں۔ اس طریقے سے ان کے پیسے ان کی امانت میں، ان کی ملکیت میں ہی رہیں گے لیکن ان کے پاس نہیں رہیں گے۔ مالک تو بچے ہی رہیں گے ان پیسوں کے، لیکن ان کے پاس نہیں رہیں گے۔ ان کے پاس رہنے سے بچے غلط شوقوں، غلط عادتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے پیسے یا تو غلے میں جمع کریں یا ماں باپ کوئی ڈائری وغیرہ میں لکھ کر رکھیں، ان کا الگ کوئی لاکر بنائیں اور اس لاکر میں رکھیں، حساب کتاب ان کا ہی رکھیں۔ یاد رکھیں، ماں باپ اگر بچوں کے پیسے کھا لیتے ہیں یا رکھ لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ میری امی نے ہی دی تھی، میرے بھائی نے ہی دیا تھا تو یہ میرا ہی حق بنتا ہے، کھا لیا تو کیا ہوا، اس طریقے سے کرنا گناہ ہے۔ بچوں کے پیسے ماں باپ کو کھانا بھی گناہ ہے، ناجائز ہے، کیونکہ وہ بچوں کے لیے دیے گئے تھے نا، تو وہ بچوں ہی اس کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچے کو اچھے کپڑے پہن کر دوسرے غریب بچوں پر جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں ان پر فخر نہیں کروانا چاہیے۔ بچوں میں مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو بچے پھٹے پرانے کپڑے یا میلے کپڑے پہنے تو اس کو چڑھائیں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور ان کو گرا ہوا سمجھے۔ اس طریقے سے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا غریبوں کی مدد کیا کرتے، غریبوں پر ہنسا نہیں کرتے۔ بچوں کو برے بچوں کی صحبت سے بچانا چاہیے، بری دوستی سے بچانا چاہیے۔ سب سے زیادہ بگڑنے کا سبب دوستی ہوتے ہیں۔ جب ماں بچوں کے ساتھ کسی دوسری جگہ جائے تو وہاں بچوں کو یہ ہدایت کرے کہ میزبان کے گھر سے کہیں باہر نہ جائیں، اگر جائیں تو کہہ کر جائیں۔ کسی جگہ دوسری جگہ جاتے ہیں، فنکشن میں گئے یا کسی کے گھر گئے تو تاکید کر دینا چاہیے کہ بھئی گھر سے باہر آپ نہیں نکلیں گے، گھر کے اندر اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کھیل لیں گے لیکن آپ باہر نہیں نکلیں گے، یا شادی خانے کے باہر نہیں نکلیں گے، یا اتنے ایریے سے آپ باہر نہیں نکلیں گے۔ بچیاں ہیں تو لیڈیز ایریے سے آپ باہر نہیں نکلیں گے، بچے ہیں تو جینٹس ایریے سے آپ باہر نہیں نکلیں گے۔
اس طرح سے ان کا ایریا متعین کر دینا چاہیے اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی آپ کی حد یہاں تک ہے، ورنہ آج کل بچے اوور ایڈوانس ہوتے ہیں اور باتوں باتوں میں پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں، اور پھر واٹس ایپ پر اعلان آتا ہے کہ ایک بچہ گھوم گیا، کسی کو ملے تو انعام دیں گے، تو بعد میں پچھتانے سے پہلے کا پہلے ہی احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ بات وہی ہو جاتی ہے کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ بچے کو کوسنا یا فحش لفظ بولنا بری بات ہے۔ عموماً بچوں کو آنے جانے والے بڑے بوڑھے بگاڑتے ہیں، بعضے تو گالی دے کر بچے کو پکارتے ہیں یا اس کے سر پر ایک پچکڑ لگاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، یا بچے کو ماں باپ سے بدگمان کرتے ہیں کہ تیرے فلاں بھائی کو ماں زیادہ چاہتی ہے، یا یہ چیز تجھے تیرے بھائی کو زیادہ دیتی ہے، تجھے کچھ نہیں دیتی۔ ایسے لوگوں سے بچوں کو بچانا چاہیے۔ بعض بوڑھیاں جو ہے وہ نیت کیا بھی ہو، مذاق میں بولیں یا کچھ بھی بولیں، لیکن بچوں پہ تو غلط اثر پڑتا ہے اس کا۔ اس لیے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس طرح کی عورتوں سے بھی بچانا چاہیے، اس طرح کے مردوں سے بھی بچانا چاہیے جو مرد یا جو عورتیں تانا مارنے والے مزاج کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر نگیٹیوٹی ہوتی ہے، ہر بات میں کانٹے نکالنے کی جس کو عادت ہوتی ہے اور کیڑے نکالنے کی جس کو عادت ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے بچانا چاہیے۔ وہ بچوں کو ماں باپ سے ہی بدگمان کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض مہمان یا رشتہ دار بچے سے گھر کے راز یا اس کے ماں باپ کے حالات پوچھتے ہیں، ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے اور بچے کو بھی بتلانے سے روکنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ماں باپ ہی خود پوچھ لیتے ہیں وہاں جا کے کیا کر کے آئے، کبھی ماں باپ کے بارے میں جاسوسی کرتی ہے، کبھی باپ ماں کے بارے میں جاسوسی کرتی ہے، اور کبھی جو ہے دوسرے رشتہ دار ماں باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کیا کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، کہاں گئے تھے، کدھر گئے تھے۔ یہ جاسوسی والی عادت اور کریدنی والی عادت ہے، یہ بڑوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ بچوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بیٹا راز کی بات راز میں رکھا کرتے، گھر کی بات گھر میں رکھا کرتے، باہر نہیں اس کو ظاہر کیا کرتے۔ دیوار میں نیچی جگہ کچھ ایسی کیلیں یا ہک لگانا چاہیے کہ بچے اپنے کپڑے اس پر ٹانگ سکیں۔ ان کو اس پر کپڑے ٹانگنے کی ہدایت بھی کرنی چاہیے۔ بچے عام طور پر غافل ہوتے ہیں اور وہ جہاں کپڑے اتارتے ہیں وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو تاکید کرنی چاہیے کہ آپ کپڑے اتارو تو میلے کپڑے ہو تو میلے دان میں رکھو، اچھے کپڑے ہو تو اس کو الماری میں رکھو، یا فلاں جگہ ہک ہے اس ہک پر ٹانگ کر رکھو۔ کپڑے چینج کر کے سو رہے ہیں، صبح میں اس کو پہننا ہے تو فلاں جگہ اس کو لٹکا کر رکھو، ہینگر پر لگا کر رکھو۔ بچوں کو ترتیب بتانی چاہیے، یہ زندگی کا سلیقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگ بڑے بڑے فیصلے لیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے انسان کے IQ لیول کا پتہ چلتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے خاندانی ہونے اور اس کے شریف ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ بچے کو شروع ہی سے باہر جاتے ہوئے یا استنجا کو جاتے ہوئے چپل یا جوتا پہن کر جانے کی ترغیب دینا چاہیے، اور جب گھر میں آئیں تو ایک جگہ کسی کونے وغیرہ میں جوتے چپل اتار کر رکھنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ گھر میں جہاں جی چاہا اس جگہ جوتا چپل ڈال دیا، اس طرح کرنے سے ان کو روکنا چاہیے۔ جوتے چپل چھوڑنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک چپل تیر کو، ایک چپل میر کو، ایک چپل دروازے کے پاس، ایک چپل دیوان خانے کے پاس، اور کوئی چھوڑنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ کبھی کمرے میں چپل آ رہی ہے، کبھی آنگن میں لیٹ رہی ہے، ایک جگہ ترتیب سے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ سلیقہ مندی بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اسی طرح اسکول میں کیونکہ ہر قوم اور ہر مزاج کے بچے آتے ہیں، اس لیے اسکول جانے والے بچے اکثر گالی دینا سیکھ جاتے ہیں۔ شروع میں تو وہ گھر کے ماحول کی وجہ سے نہیں دیتے، لیکن بعد میں چل کر گھر کے ماحول میں بھی گالی ان کی زبان پر آنے لگتی ہے، بلکہ عادت ہو جاتی ہے۔ بچے کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس عادت سے روکنا چاہیے۔ اگر غصہ آئے تو اس کے اظہار کے لیے بہت نالائق بدتمیز کے الفاظ بول سکتے ہیں، مگر یہ جب ہی ممکن ہے جب کہ ماں باپ خود بھی گالی دینا چھوڑ دیں۔
ماں باپ خود بھی گالی نہ دے، بچوں سے گالی دینے بھی نہ لگائیں، اگر بچہ دے کر آئے تو فوری روک ٹوک کرے اور اس کو اہمیت دیں اور اہمیت سے اس کی تربیت کریں۔ 10-12 سال کا بچہ دوسروں کو دیکھ کر بیڑی سگریٹ پینے کا بھی عادی ہو جاتا ہے۔ عادت پڑ جانے پر اس عادت کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بیڑی سگریٹ صحت کے لحاظ سے بہت نقصان دہ ہیں، منہ میں بدبو پیدا کرتی ہے اور شریعت کے اعتبار سے بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے بچے کو عادت ہی نہ ڈالنے دے، اس کی تنہائی میں نگرانی کرے اور خود باپ بھی بیڑی نہ پیے، تبھی بچے باز رہ سکتے ہیں۔ یہ جو عمر ہوتی ہے ٹین ایجر جس کو کہتے ہیں، 12، 13، 14، 15، 16 سے لے کر 20 سے 25، یہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی یوٹن والی بچوں کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں بچے کو جو عادت لگ گئی نا، پھر اس کی زندگی یا تو تباہ ہوگی یا تو آباد ہوگی، یا تو برباد کرے گا یا تو آباد کرے گا۔ یہ جو عادتیں ہوتی ہے بیڑی سگریٹ وغیرہ کی، یہ پہلے تو شروع میں جو سیوٹی کھاتے بچے، چھالیا، چیونگم، زیادہ ڈارک کیڈبریز اور کریم والی جو چاکلیٹس ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، اور وہ کھاتے کھاتے پھر ان کو آہستہ آہستہ یہ چیزوں کی عادت پڑتی ہے۔ خاص طور پر دوسروں کو دیکھ کر، فلموں میں دیکھ کر، ریلز میں دیکھ کر سمجھتے ہیں بچے کہ ارے فلاں بندہ تو بڑا کول لگ رہا ہے، سگریٹ منہ میں رکھ کر بڑا اسٹائلش لگ رہا ہے اور بڑا پیارا لگ رہا ہے، کتنا کول دکھ رہا ہے، اور یہ دیکھ کر وہ بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی اسٹائل مارنے کا یہی طریقہ ہے، اور دوستوں میں 1 سے 2 مرتبہ پیتے ہیں تو پھر وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ ایڈکٹ ہونے کے بعد پھر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اس پر، اور پھر ایسے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اس چیز کو چھوڑ ہی نہیں پا سکتے، جس کو چھوڑنا چاہے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو وہ آہستہ آہستہ ہی عادتیں لگتی ہیں۔ تو ماں باپ نگرانی کرے کہ بچہ کسی خاص چاکلیٹ سے یا کوئی خاص کیڈبری سے بھی ایڈکٹ نہ ہو، کوئی خاص چنگم سے بھی ایڈکٹ نہ ہو، کوئی خاص پرنی پاکٹ سے بھی بچہ ایڈکٹ نہ ہو، یعنی اس کو لت نہ پڑے، اس کو چیزیں بدل کر دیں۔ کوئی ایک چیز اگر اس کو بار بار دی جا رہی ہے یا کھا رہا ہے تو فوری اس کو وہاں سے ہٹانا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ عادت بڑھتی ہے اور وہ لت میں بدل جاتی ہے۔ بیڑی سگریٹ وغیرہ بھی دیکھا دیکھی بچے چھپ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں پھر عادت پڑ جاتی ہے، ماں باپ بڑے پچھتاتے پھرتے ہیں، اور پھر ایسے بچے نہ دین کے کام کے رہتے ہیں نہ دنیا کے کام کے رہتے ہیں، بلکہ گھر کا سامان بیچ کر بیڑی سگریٹ پیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، اور ان کو اگر سگریٹ چھوڑنے کے لیے کہو تو ماں پر ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، باپ پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ عادتیں بچے آج کل نوجوانوں میں ماحول کی وجہ سے اور پارٹی بازی کی وجہ سے، پارٹیوں میں جا کر سیکھ کر آنے کی وجہ سے یہ چیزیں پڑ رہی ہیں۔ گانجا پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور ابھی تو میڈیکل اسٹور پہ بہت ساری نشے کی چیزیں مل رہی ہیں، جو چھوٹی سے ڈبیاں ملتی ہیں، اس کو مارنے سے دھواں نکلتا ہے، IC کا نشہ بولتے ہیں اس کو، ویب کا نشہ بولتے ہیں۔ اس طرح کے نشے کی چیزیں بچوں کو اس کو لت لگ رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پھر شراب بھی پینے لگتے ہیں، الکوہل پینے لگتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو، اپنے پھیپھڑوں کو، اپنی جان مال سب برباد کرتے ہیں، اپنی عقل بھی برباد کرتے ہیں، جان بھی برباد کرتے ہیں، مال بھی برباد کرتے ہیں، زندگی کا سکون خود کا بھی غارت کرتے ہیں، گھر والوں کا بھی غارت کرتے ہیں۔ اللہ سب بچوں کی حفاظت فرمائے۔ شرارتوں اور کمزوریوں اور غلطیوں کا سوائے اس کے کوئی علاج نہیں کہ محبت پیار سے بچے کو سمجھایا جائے۔ اپنی غربت اور حالات کی ناموافقت یا خانگی تنگی کے مسائل بچے کے سامنے بیان نہ کرو، اس سے اس میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، یا غریبی آ رہی ہے، یا پریشانی آ رہی ہے، یا مصیبت آ رہی ہے، تو اس کی اپنے حالات کو بچوں کے سامنے ذکر کرنے سے بچوں کے اندر ایک طرح سے
احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. وہ زندگی بھر ان کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہم غریب ہیں، ہم نیچ ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حالانکہ کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، پہن رہے ہوتے، اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی یہ دماغ میں بات بیٹھی ہوئی رہتی ہے. احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر فیل کرنا، یہ انسان کی بچپن کی بناوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. ماں باپ بچوں کے سامنے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرے باپ نے ایسا کر دیا، تیرے باپ نے مجھے لا کے نہیں دیا. کبھی باپ اپنی اماں کے بارے میں شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری امی نے ایسا کر دیا. تو بہرحال اپنے ناموافق حالات کو ہرگز بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر بچوں کے سامنے لڑنا بھی نہیں چاہیے. کئی ماں باپ کو کاؤنسلنگ کے دوران میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو لڑنا ہے اندر کمرے میں جا کے لڑ لیجئے، مار لیجئے، مگر بچوں کے سامنے مت لڑیے. بچوں کے اوپر اس کا غلط اثر پڑتا ہے. مذاق سے بولا مار لیجئے، کہیں آپ لوگ صحیح سمجھیں گے اس کو. اسی طرح ماں باپ کوئی چیز دیں تو بچے ان سے لے کر خوشی کا اظہار کریں. اگر کوئی بڑی یا اچھی چیز ہو تو اس کو کہیں کہ یہ میری ایک یادگار آپ کے پاس رہے گی. بچوں کو جزاک اللہ کہنے کی عادت ڈالنا چاہیے اور بچوں کو خوشی کا اظہار کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. بعض مرتبہ یہ لے کے آئے، اس سے کیا ہوتا، تو یہ ناشکری والی عادت ہے. چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ معمولی کی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس پر خوشی کا اظہار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. کوئی بڑا کوئی چیز دے تو اس پر آپ کی نوازش ہے یا عنایت ہے یا میں اس قابل کہاں تھا، یہ ہمارے لیے بہت برکت ہے وغیرہ ایسے الفاظ بولنا چاہیے. کوئی ہم کو اگر کوئی چیز دے تو جزاک اللہ خیر، آپ کی نوازش، آپ کا شکریہ، بے حد آپ کی عنایت ہے ہم پر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم اس قابل کہاں تھے کہ آپ کی اس چیز کے حقدار ہوں گے. آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا. اس طرح کے الفاظ کہنے سے، شکر گزاری کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں اور گھروں کا سکون آباد ہوتا ہے اور گھروں کا سکون پروان چڑھتا ہے. ناشکری کے مزاج سے جو ہے سکون وہ بھی برباد ہو جاتا ہے. بچوں کو یہ سکھلانا چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو اس کو پھینک کر نہ دے. یہ بے ادبی بھی ہے اور چیز کے ٹوٹ جانے یا دوسرے شخص کے بدن پر لگ جانے کا خطرہ بھی رہتا ہے. پھینک کر دینے کی عادت ہوتی ہے بعض مرتبہ بچوں کو، اس عادت سے بچوں کو بچانا چاہیے. بچوں کو کسی چیز کے خریدتے وقت دکاندار کے تولنے سے پہلے اٹھا کر ہاتھ میں لینے سے روکنا چاہیے. یہ بھی تہذیب کی بات، سلیقہ مندی کی بات ہے. اگر کوئی اجنبی آدمی پیسے یا کھانے کی کوئی چیز دے تو بچے کو یہ سکھاؤ کہ وہ فوراً نہ لے، پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ لیں، وہ اجازت دیں تب لے. اسی طرح بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ دوسروں کے گھر کھانے کے وقت نہ جائیں. اسی طرح بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بچوں بڑوں سے بار بار پیسوں کا مطالبہ نہ کرے اور گھر کے سامنے آنے والی ہر آواز کو اپنے لیے ہی نہ سمجھے. ہر بنڈی گزرنے والی ہر چیز جو ہے یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے. بعض مرتبہ آج کل تو آن لائن دور چل رہا ہے، جہاں کوئی ایڈورٹائز آیا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بچے ماں باپ سے فرمائش کرنے لگتے ہیں، یہ بھی مجھے چاہیے، یہ بھی مجھے چاہیے. اچھا، بعض ماں باپ نے تو پاسورڈ بھی بتا کے رکھا ہوا ہے. مالداروں کے چونچلے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ پاسورڈ بھی بتا کے رکھا ہے. بچے خود سے آرڈر کر رہے ہیں اور ان کو سلیقہ ہی نہیں ہے کون سی چیز فائدے کی ہے، کون سی چیز نقصان کی ہے، کون سی چیز کام کی ہے، کون سی چیز فضول ہے، اور بچے جو ہے خود ہی آرڈر کرتے ہیں. یہ سب عادتیں خراب ہیں. بعض دفعہ بچے دوسرے کے گھر جا کر دودھ یا کھانے کی اچھی چیز یا دوسری چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں
یا جلد چلنے کو کہتے ہیں، یا وہاں کی برائی اور اپنے گھر کی اچھائی بیان کرتے ہیں، یا میزبان کے بچوں سے لڑتے ہیں، یہ سب بری باتیں ہیں۔ ان کو ختم کرانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کی عمر کے لحاظ سے ان کو کھانا دیں، زیادہ کھانا ان کے سامنے نہ رکھیں، ان کو اپنی غذا کا اندازہ نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے جگر خراب ہو جاتا ہے۔ بعض بچوں کو اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ اگر ان کے ذریعے کھانے پینے کی کوئی چیز کسی دوسرے کے گھر پہنچائی جائے تو وہ راستے میں اسے اس کو کھاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس پر ان کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ گھر میں بھی بچے کوئی چیز چھپا کر یا چرا کر نہ کھائیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ گھر میں بھی بچے کوئی چیز ماں باپ سے چھپا کر یا چرا کر نہ کھائیں۔ ان کو اس کی عادت ڈالنا چاہیے کہ جو کھانا ہے وہ بڑوں کو بتا کر کھائیں یا ان سے پوچھ کر کھائیں۔ اگر کسی کے بچے کی موجودگی میں اپنے بچے کو کچھ دینا ہو تو دوسرے بچے کو بھی ضرور دینا چاہیے، اور اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں تو دوسرے کے بچے کو بھی ضرور کھلانا چاہیے۔ بچہ جب کوئی چیز مانگے تو اگر اس کے لیے وہ چیز مفید ہو تو فوراً دے دو، نقصان دہ ہے تو بہلا کر روک دو۔ خواہ مخواہ دینے کے لیے رونے کا انتظار کرنا ٹھیک نہیں، اس سے وہ ہر چیز کو رو رو کر مانگنے کا عادی بن جاتا ہے۔ یہ عادت بہت بری ہے، خاص طور پر مہمان کے سامنے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ بعض بچے مٹی کھانے لگتے ہیں، انہیں اس سے روکنا چاہیے۔ اسی طرح بعض بچے بڑے بڑے لقمے بنا کر منہ میں رکھتے ہیں جس سے دونوں گال پھول جاتے ہیں، یہ بے صبری کی علامت ہے، لالچ کی علامت ہے، اس سے بھی روکنا چاہیے۔ بعض بچیاں یا بعض بچے دوسروں کے گھر کی بات سن کر اپنے گھر میں آ کر بیان کرتے ہیں، اس سے چغل خوری کی عادت پڑ جاتی ہے، اور بھولے پن میں اپنے گھر کی بھی راز کی بات وہ دوسروں کے گھر کہہ جاتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے بچے دوسروں کے گھر کی بات یا دوسروں کی کوئی ایسی بات جو نہیں کہنی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں تو پھر بچوں کو اس سے روکنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چلو بہت اچھی پوائنٹ کی بات معلوم ہوئی، ایک راز معلوم ہو گیا دوسروں کے گھر کا، اور چلو ہم بھی سنیں گے مزے لے کے، اس کو کوریت کر نہیں سننا چاہیے۔ بچوں کو روکنا چاہیے کہ بیٹے وہاں کی بات وہاں رکھو، یہاں کی بات یہاں رکھو۔ ہاں، بچے سے ریلیٹڈ، بچے کے اخلاق سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے اور بچہ اس کو سنا رہا ہے، اس میں پھر ہم کو کوئی تربیت کرنی ہے تو تربیت ضرور کرے سن کر، لیکن چغلی اور برائی اگر کر رہے ہیں تو ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی دوسروں کی برائی اس طریقے سے نہیں کیا کرتے۔ بات بات پر روٹھنا، لڑنا، ضد کرنا، اپنے کو سب سے اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، اپنی بات کی پچ کرنا اور اچھی اچھی چیزوں کی فرمائش کرنا، ان عادتوں سے لڑکیوں کو زیادہ خاص طور پر روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ عادتیں سسرال میں ان کو بدنام کرواتی ہیں۔ کھاتے وقت بچوں کی ناک نہ بہنی چاہیے، ناک پہلے سے صاف کر دینی چاہیے، زیادہ بہتی ہو تو ان کے جیب میں رومال رکھنا چاہیے اور ان کو ناک صاف کرنا سکھانا چاہیے۔ چبا کر کھانے کی عادت ڈالنا چاہیے، کھاتے ہوئے ہاتھ، منہ اور اپنے ہاتھ منہ کو اپنے ہی دامن سے یا کپڑے سے نہ پوچھیں، اس کی عادت ڈالنا چاہیے، اور کھاتے وقت چپ چپ کی آواز نہ نکالنا چاہیے۔ یہ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ کھاؤ ایسے جیسے انسان کھاتے ہیں، بکریوں کی طرح آواز نہیں آنا چاہیے۔ زیادہ میٹھی چیزیں نہ کھلایا کریں، اس سے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور بچوں کو نشے کی عادت بھی آج کل اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے رہنے سے بچوں کو نشے کی اور غلط چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بچوں کو یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ میٹھی چیز جب بھی کھائیں
تو اس کے فوری بعد کلی کر لیا کریں، ورنہ دانت میں کیڑا لگ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ بچوں کو کھانے کے بعد اپنا منہ اور دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنے کی تاکید کرنا چاہیے، خصوصاً رات کے کھانے کے بعد اس کا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ جب بچے کے ساتھ سفر ہو تو بچے کو پہلے سے ہی استنجے سے فارغ کرا لینا چاہیے تاکہ وہ درمیان راستے میں ہمیں تنگ نہ کرے۔ سفر میں کچھ زائد کپڑے ساتھ رکھ لینا چاہیے تاکہ ایمرجنسی میں کچھ کام آ سکیں۔ سفر میں بچوں کو زیادہ نہیں کھلانا چاہیے۔ سفر میں اجنبی آدمی کی دی ہوئی چیزیں بچوں کو نہیں کھلانا چاہیے۔ بس میں باہر سر یا ہاتھ نہ کرنے دیں۔ موٹر یا ریل کے دروازے پر بچے کو لے کر نہ بیٹھیں یا وہاں نہ جانے دیں، اس سے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا باہر پیچھے سے گاڑی آ کر مارنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عام طور پر بچے ہاتھ باہر نکال کر بیٹھتے ہیں کار میں یا بس میں، تو اس سے بچوں کو بہت منع کرنا چاہیے۔ اپنے بچے کو کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس سے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بچپن میں تو وہ سن لے گا، مگر بڑا ہو کر پھر وہ خود ماں باپ کو کرارا جواب دینے لگ جاتا ہے۔ اس کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ عموماً آدمی کوئی چیز بچی کے مقابلے میں بچے کو زیادہ اور پہلے دینا چاہتا ہے، اس لیے کسی چیز کو تقسیم کرتے وقت پہلے بچی کو دو پھر بچے کو، دونوں کو برابر سمجھو۔ یہ بھی ایک ادب ہے، اس کو سیکھنا چاہیے کہ پہلے بچی کو دیں پھر بچے کو دیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں جو بچی کو کمتر سمجھنے کی جو بیماری غیروں سے آ گئی ہے وہ عادت ختم ہو۔ چھوٹی بچیوں کو بچیوں جیسے ہی کپڑے پہنانا چاہیے، لڑکے کو لڑکیوں جیسے کپڑے اور لڑکیوں کو لڑکوں جیسے کپڑے پہنانا گناہ کا کام ہے، اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ بچیوں کے کان ناک چھیدنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر عمر کے اس حصے میں ہونا چاہیے جس میں کھال نرم رہتی ہے۔ البتہ لڑکے کے کان ناک چھیدنا ممنوع ہے، منع ہے۔ بچے 5-6 سال کی عمر میں لڑکی والد سے اور لڑکا والدہ سے زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور مانوس ہوتا ہے۔ اس مدت میں ان کو مکمل پیار ملنا چاہیے۔ اس عمر میں بچے نقل بھی کرتے ہیں، لڑکی ماں کی اور لڑکا باپ کی نقل کرتا ہے۔ یہ ان کی آئندہ کی اپنی شخصیت کے لیے ایک راہ تلاش کرنے کا جذبہ ہے، اس پر جھڑکنا نہیں چاہیے۔ بچیوں کو کم بولنے کی اور شرمیلا رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ بالغ بچیوں کو تو بہت زور سے بولنے یا زور سے پڑھنے یا زور سے ہنسنے سے روکنا چاہیے۔ 12 سال کی لڑکیوں کو رشتہ داروں اور ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور ہنسی مذاق و تنہائی میں ان کے ساتھ کھیلنے سے شدت سے روکنا چاہیے۔ آج کل جو پارٹیاں ہو رہی ہیں، ان پارٹیوں میں بہت نقصان ہو رہے ہیں۔ 12 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کو زیادہ محلے کے گھروں میں بیٹھنے اٹھنے نہ دینا چاہیے۔ اگر پارٹی وارٹی کرنا بھی ہے تو ماں باپ ساتھ ہونا چاہیے، یا کوئی بڑے ایک سمجھدار دیندار ان کی نگرانی میں یہ سب ہونا چاہیے۔ اکیلے چھوڑ دینا یہ بہت بری بات ہے۔ بچوں کے بگڑنے کی شروعات یہیں سے ہو رہی ہے۔ آج کل پارٹیوں کے نام پہ بہت سارے برے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔